السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں بلکہ تم کو ان کا شعور نہیں. تو جو لوگ شہادت کی موت پاتے ہیں بلا شبہ سب سے افضل موت ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ اگر بننا ہی ہے تو بہتر راستہ، بہتر طریقہ شہادت کی موت ہے. اب یہ شہید اپنی قبروں میں جہاں مدفن ہیں، اپنے مزاروں میں، ذریعوں میں کس طرح زندہ ہیں، کیا کھا پی رہے ہیں، روز و شب کیا ہے، بود و باش، نشست و برخاست، کیا جسے کہتے ہیں وظیفہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جان سکتے، تمہیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے وہ کس طرح زندہ ہیں. تو زمین کے نیچے تو وہ زندہ ہیں، کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم. زمین کے اوپر وہ کس طرح زندہ ہیں؟ وہ اس طرح زندہ ہیں یا تو کتابوں میں یا پھر ممبروں پہ، یعنی تحریر میں یا تقریر میں. ان کی یادیں، ان کے واقعات، ان کی سیرت، شہادت، مصائب، اثرات، نتائج، محرکات، یہ سب ممبر سے بھی بیان ہوتے اور کتابوں میں بھی موجود ہے. پہلے کتابوں میں پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کو ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے. تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے، تحریر خواص کے لیے ہوتی ہے. یعنی آپ لوگ جو کہ ممبر پہ جائیں گے انشاءاللہ یا ہیں، آپ لوگوں کو تحریر سے استفادہ کرنا پہلے، پھر اس تحریر کو تقریر میں تبدیل کرنا ہے اور پھر عوام الناس تک پہنچانا ہے. کیسے زندہ ہیں؟ زمین کے اوپر، زمین کے نیچے تو ہمیں نہیں معلوم. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. زمین کے اوپر دو طریقے سے زندہ ہیں، تحریر اور تقریر. تقریر یعنی مجلس یعنی درس، اور تحریر یعنی تاریخ. اور تاریخ میں ایک صنف ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقتل. تو سب سے پہلے ہم مقتل کو لے لیتے ہیں کہ کیا ہے مقتل. مقتل مفعل کے وزن پر ہے. عربی گرامر میں مفعل وزن استعمال ہوتا ہے کسی کام کرنے کی جگہ، جیسے مشہد شہادت کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مرکز جمع ہونے کی جگہ. تو اسی طرح مقتل قتل ہونے کی جگہ. لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں اس کے معنی قتل ہونے کی جگہ مقتل. اصطلاحی معنی یعنی عام فہم روزمرہ کی بول چال میں مقتل کا کیا مطلب ہے؟ مقتل یعنی کسی آدمی کے قتل ہونے کی روداد. کیوں قتل ہوا، کیسے قتل ہوا، کہاں قتل ہوا، کیا وجوہات، اسباب، محرکات، اثرات، اس کی شخصیت، اس کا نظریہ، کس وجہ سے اس کو مصائب جھیلنے پڑے کسی بھی شخص کی، یعنی وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو مقتل کہا جاتا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد، امام حسین کی شہادت پر اتنے مقتل لکھے گئے. جیسے کسی بھی شخص کے قتل ہونے کی روداد مقتل کہلاتی ہے. تو جب بھی مقتل لکھا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی شخص کے قتل ہونے کی جو ہے وہ وجوہات، اسباب، اثرات اور واقعات قلم بند کرنے جا رہے ہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کی شہادت پہ اتنے زیادہ مقتل لکھے گئے، اتنے زیادہ مقتل لکھے گئے کہ دنیا میں آج تک کسی کی شہادت یا کسی کے قتل پر مقتل یا کتاب تحریر نہیں کی گئی. تو کربلا کے بعد جب بھی مقتل، لفظ مقتل ذہن میں آتا ہے، اس سے مراد امام حسین کا مقتل، کسی اور کا مقتل نہیں، امام حسین کا. اگر کسی اور کا ہو تو پھر ہمیں مذکور کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ امام حسین کا مقتل، امام حسین کی شہادت اور اس کے واقعات. مقاتل جمع ہے مقتل کی.
اب یہ جو مقتل ہے دیکھا جائے ایک واقعہ ہے، تاریخی حادثہ ہے، سانحہ ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں مل جانا چاہیے، جس طرح تاریخ میں اور واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ دلدوز واقعات ہوں، دل خراش واقعات ہوں، اور دل کو چیرنے والے واقعات ہوں، کتنا ہی مصائب سے پر واقعہ ہوگا اس کو تاریخ میں موجود رہنا چاہیے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ نے، مورخین نے امام کے مقتل کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اسی لیے ہمارے یہاں تاریخ اور سیرت کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے۔ تاریخ میں مساوات ہوتی ہے، مساوات یعنی ہر شخص کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے، یعنی بادشاہ اور ایک ولی اللہ برابر ہیں، ایک عام آدمی ایک خاص آدمی برابر ہیں۔ اگر یہ بھی ہوتا تو ہم صبر کر لیتے کہ امام کو اتنا ہی درجہ دیا جاتا جتنا بادشاہان وقت کو، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بادشاہوں کو، حکمرانوں کو امام سے زیادہ حق دیا گیا، رتبہ دیا گیا، اور نعوذ باللہ یہ بتایا گیا کہ امام غالباً ناحق پہ تھے، باطل پہ تھے، غلطی پہ تھے، اور سامنے والا حکمران حاکم جو ہے وہ صحیح تھا، وہ حق پہ تھا، آپ باطل پہ تھے، وہ نیک صالح تھا اور آپ جو ہے باغی تھے۔ جیسے کہ ہمیں مقتل کی روایتوں میں ملتا ہے نا، شام کے لوگوں نے یہی کہا تھا نا کہ تم لوگ باغی ہو، تم لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تاریخ نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کے واقعے کے بعد کربلا کے واقعے کو عینی شاہد امام سجاد کی زبان سے بھی کہنے پر پابندی تھی، تو آپ نے خطبات کا، دعاؤں کا سہارا لیا جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، چاہے جائے کہ ہم کسی اور کو کہیں کہ وہ امام کی شہادت کے واقعات بیان کرے۔ اب جو مقتل کربلا کے واقعات ہیں، یا تو امام کا حامی حمایتی بیان کرے گا یا پھر امام کا دشمن بیان کرے گا۔ جب دشمن بیان کرے گا تو وہ امام کی فضیلتوں کو چھپائے گا اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرے گا، اور جو امام کا حمایتی ہے وہ امام میں ہونے والے مظالم کو ایکسپوز کرے گا، لوگوں کے سامنے لائے گا۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ بنو عباس کا بادشاہ تھا، اس کے دور تک کربلا کے واقعات پر گفتگو کرنا ممنوع تھی، چاہے جائے کہ آپ خطبہ دیں یا تقریر کریں۔ جب امام سجاد کے اوپر پابندی ہو سکتی ہے کربلا کے واقعات کو بیان کرنے کی، تو دوسروں کی بات ہی کیا۔ تو گفتگو کرنے پہ پابندی تھی، نام رکھنے پر پابندی تھی اہل بیت کی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ پابندی کہ علامہ الحفیظ نقل کفر نباشد کہ علامہ نقن صاحب کہتے ہیں اپنی کتاب شہید انسانیت میں کہ ایک شخص اس زمانے میں لوگوں کے نام حسن حسین عباس علی ہوتے تھے تو پکڑ لیا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ حج پہ کن کی قربانی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ گائے کی ہو سکتی ہے، بکرے کی ہو سکتی ہے، بھیڑ کی ہو سکتی ہے، اونٹ کی ہو سکتی ہے، 4 جانور۔ تو اس نے کہا ایسے کرو، علی، حسن، حسین، عباس، یہ 4 نام کے لوگوں کو لے آؤ۔ وہ حاجیوں میں پکارا گیا، بھائی 4 نام کے لوگ کون ہیں، آ جائیں۔ بلایا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میری طرف سے یہ قربانی ہو گئی۔ ایک شخص مدینے سے جاتا ہے شام، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دشمنی کتنی زیادہ ہے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام تک نہیں رکھتے، حسن حسین یا علی عباس اس طرح کی۔ شام میں اتنی زیادہ دشمنی تھی، گورنر شام، حاکم شام جو ہے تقریباً 40 سال تک وہاں برسر اقتدار رہا، 20 سال گورنر کے طور پہ اور 20 سال خلیفۃ المسلمین کے طور پہ۔ تو جو وہ گلی گلی گھما، بازار گھما، لیکن اس کو اس نام کے لوگ ہی نہیں مل رہے تھے۔ ایک گلی سے گزر رہا تھا تو اندر سے آواز آئی حسن، حسین، پھر تھوڑی بعد آواز آئی حسن، حسین، انت حسن، انت حسین۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح پکار رہا ہے اور یہ نام کیوں لے رہا ہے، اور میں نے تو سنا تھا کہ وہ نام ہی نہیں رکھتا۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو گلے لگایا کہ میں نے تو سنا تھا کوئی اپنے بیٹوں کے نام ہی نہیں رکھتا حسن حسین، اور تو نے رکھے ہوئے، لیکن تو چیخ چیخ کے کیوں بلا رہا ہے ان کو، اور یہ کیوں کہہ رہا ہے انت حسن، انت حسین؟ کہنے لگے جب مجھے اپنے بچوں کو گالی دینی ہوتی ہے تو ان کو حسن حسین کہہ کے پکارتا ہوں، نعوذ باللہ۔ علی کے نام کے حوالے سے یہ مشہور تھا، جب کوئی حاجی قافلہ لٹ جاتا تھا آن دا وے ٹو حج، تو کہا جاتا علی نام کا ایک ڈاکو ہے جو حجاج اکرام کو لوٹتا ہے۔ جب بھی علی کی شہادت پر شام کے لوگوں نے کیا رسپانس دیا تھا، علی کا مسجد میں کیا کام، نعوذ باللہ، علی تو ڈاکو ہے۔ تو 40 سال تک
80,000 ممبروں سے علی پہ سب و شتم اور اہل بیت پہ یہ نام، پھر حجاج بن یوسف کے مظالم میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماحول میں کون کیا مقتل بیان کرے گا، کس طرح کربلا کے مصائب بیان ہوں گے۔ جب نام رکھنے پر پابندی، علی نعوذ باللہ ڈاکو، حسن حسین نعوذ باللہ گالی، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم تو بہت اچھے ماشاءاللہ دور میں رہ رہے ہیں، ہم تو اسپیکر لگا کے جو ہے دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیج سکتے ہیں اور اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کر سکتے ہیں۔ تب اندازہ لگا لیجیے کتنا مشکل کام ہوگا کربلا کے واقعات کو پہنچانا۔ تو تاریخ نے تو انصاف نہیں کیا، کیونکہ مورخ جو ہے وہ دونوں کو برابر رکھتا ہے، جو ہمارے نزدیک غلط ہے۔ جو شخص نیک ہو، جو شخص پارسا ہو، جو شخص لوگوں کے کام آنے والا ہو، جس کے اثرات لوگوں پر ہوں، اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ لیکن تاریخ کا یہ ایک عجیب، جس کو مساوات کہتے ہیں، مساوات ہر جگہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کسی جگہ ہمیں عدل سے کام لینا پڑتا ہے، کسی جگہ ہمیں مساوات سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اگر مساوات بھی کر لیتے تو بھی ہمیں صبر آ جاتا کہ حسین کو مطلب جو ہے سامنے والے کے برابر کھڑا کیا، یعنی جس کو جتنا ٹائم دیا کہ اتنا ٹائم، اتنا وقت، اتنی تحریر، اتنی کتابیں امام حسین میں بھی لکھی جاتی، جتنی سیاہی بنو امیہ بنو عباس کے حکمرانوں پر خرچ کی گئی، اتنی سیاہی جو ہے اہل بیت پر بھی خرچ کی جاتی، برابر کا حساب رکھا جاتا، تو بھی ہمیں صبر آ جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا نام اب کہیں جا کے ہماری سوسائٹی میں اہل بیت کا نام ایک آڈیبل چیز بنی ہے۔ پہلے تو اہل بیت کا نام دیکھ کے لوگ یوں دیکھا کرتے تھے بھی اہل بیت کیا مطلب، کیا مراد آپ کی؟ ہم نے تو لفظ صحابہ سنا ہے، صحابہ رسول سنا ہے، یہ اہل بیت رسول اور اہل بیت کا خاندان یہ کیا ہوتا؟ ابھی کہیں جا کے یہ جسے کہتے ہیں کہ نارمل ٹرمینالوجی اصطلاح کے طور پر ابھی آج کل جو ہے وہ وجود میں آئی ہے چند سالوں میں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے دور تک پابندی تھی، تو اب اندازہ لگا لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب جس نے جسارت بھی کی اور لکھ بھی دیا کچھ، یا تو اس شخص کو غائب کر دیا گیا، اس شخص کو مار دیا گیا، یا وہ کتاب غائب کر دی گئی۔ مثلا ازبغ بن نباتہ پہلا راوی ہے، سمجھ لیں اولین راویوں میں شمار ہوتا ہے، اس کی روایت ہمیں نہیں ملے گی تو شیعہ کتب میں ملے گی۔ یحییٰ لوط ابن یحییٰ ابی مخنف کا آپ نے سنا ہوگا بہت نام، تو ان کا مقتل تھا 2 صدی ہجری میں، اور وہ 14 صدی ہجری میں غائب ہو گیا، یعنی اٹھا لیا گیا، یا جسے کہتے ہیں نا کہ گمشدہ، کتاب میں شامل ہو گیا، اور 14 صدی ہجری میں وہ دوبارہ نمودار ہوا، اور پتہ چلا کہ یہ تو بہت اقسام کے ابی مخنف کے مقتل ہیں، اور ہر مقتل میں ایک نئی بات ہے اور نیا عنوان ہے، نیا واقعہ ہے۔ اب لوگ پریشان ہوگا کہ اصل مقتل کیا ہے؟ پتہ چلا کہ سازش ہوئی، اور پھر اتنے قسم کے مقتل ابھی مخنف کے وجود میں آئے کہ اصل مقتل ناپید ہو گیا، معدوم ہو گیا۔ حالانکہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ اصل مقتل نہیں ہے، اس مقتل سے کتاب نہ پڑھی جائے۔ اردو میں بھی ترجمہ اس کا موجود ہے، تو وہی پڑھے جو بہت ہی تحقیق رکھتا ہو، جس کو معلوم ہے کون سی روایت صحیح، کون سی غلط۔ اچھا، روایتیں بھی 2 قسم کی انحراف پر محمول کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو وہ جس میں ان کا درجہ گھٹایا گیا ہو، کس کا؟ اہل بیت کا، امام حسین کا، اور ایک روایت وہ جن کو درجہ اتنا بڑھا دیا گیا ہو کہ خدا سے مثلا ملا دیا گیا ہو، یا ایسے واقعات جو ہوئے ہی نہ ہوں آپ شامل کر دیں، تو دونوں صورتوں میں وہ مقتل مشتبہ مشکوک ہو جائے گا اور امام پر ایک ظلم ہوگا۔ تو اب وہ کتاب نہیں ہے بھی تو وہ اصلی کتاب نہیں ہے، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو جو روایتیں بھی ہمیں ملیں وہ متفرق کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ایک کے بعد ایک مقتل لکھے گئے، ابھی تک مقتل لکھے جا رہے ہیں، یعنی ابھی 40-50 سالوں میں بھی مقتل لکھا گیا عبدالرزاق مکرم کا، تقریباً 70-75 سال پہلے، وہ بھی بڑے اوتھینٹک مقتل میں، مستند مقتل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن سے لیا گیا، جو کہ اپنے زمانے میں بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں ابھی بھی، اس میں بھی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں، تو چنانچہ میں نے ان کو ہٹا کر یہ شامل کیا۔ تو ہر دور میں ایک شخصیت آگے بڑھی، 2 شخصیت، 3 شخصیت، چند شخصیت آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مقتل میں یہ پرابلم ہے، یہ نقائص ہیں، اس کو اس انداز سے لکھنا چاہیے، تو میں ایک مقتل لکھ رہا ہوں، اور یہ مقتل آپ کے سامنے عربی میں لکھے گئے، فارسی میں لکھے گئے، اردو میں لکھے گئے۔ تو ہم ایک مقتل پہ اکتفا نہیں کر سکتے۔ جیسے کتابوں میں چلیں ٹھیک ہے، ہم نے 4 کتابوں پہ اکتفا کر لیا، کتب اربع ان کا نام رکھ دیا گیا، بڑی اوتھینٹک کتابیں۔ اب مقتل میں ہم کہتے ہیں 1 2 3، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے
جسے کہتے ہیں کہ مقتل وجود میں آئے۔ تو یہاں پہ یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ مقتل از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ہسٹری یا تاریخ۔ ہم تاریخ سے اپنی کتاب اپنا مقتل نہیں لے سکتے۔ ہمارے یہاں آپ کو تاریخ دان نہیں ملیں گے، سیرت نگار ملیں گے، مقاتل کے مؤلفین ملیں گے ہم کو۔ تو ہمارے یہاں سیرت ہوتی ہے، تاریخ نہیں۔ تاریخ میں کیا ہوتا ہے، گدھے گھوڑے جسے کہتے ہیں کہ برابر ہو جاتے ہیں، متقی پرہیزگار اور ظالم بادشاہ سب کو برابر ٹائم دیا جاتا ہے، اور بادشاہ کی فتوحات کا بڑے فخر سے جو ہے وہ اس میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی، انہوں نے اتنے ممالک فتح کیے۔ تو یہ ظلم کی داستانیں ہوتی ہیں جن کو وہ فتوحات کا یا سکسیس سٹوریز کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں سیرت نگار ہوتے ہیں، اور سیرت نگار میں جو عنوان شہادت کے تحت آتا ہے، ان کی وفات کے تحت آتا ہے، ما منا الا مسموم و مقتول، رسول کی حدیث ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کو یا تو قتل کیا جائے گا یا زہر دیا جائے گا۔ تو 14 معصومین میں تمام کے تمام کو یا تو زہر دیا گیا یا قتل کیا گیا۔ امام علی کو زہر بھی دیا گیا اور قتل بھی کیا گیا، زہر آلود تلوار سے ان کو شہید کیا گیا۔ تو سیرت میں بھی، ہمارے یہاں تاریخ نہیں سیرت ہے، سیرت میں بھی جو وفات شہادت کا عنوان ہے وہی مقتل کہلاتا ہے۔ مثلا احسن المقال جو اردو میں موجود ہے، منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے شیخ عباس قبی کی، تو اس کو جتنا آپ پڑھیں گے اس میں ان کے آخری ایام شہادت کا ٹکڑا نکال لیں بس وہ مقتل بن گیا، مقتل اسے وہ کہتے ہیں۔ لیکن بعض کتابیں مقتل کو ہدف بنا کے لکھی گئی ہیں کہ ہم اس میں مقتل کے واقعات درج کر رہے ہیں اور باقی واقعات درج نہیں کر رہے۔ جیسے سیرت کی کتابوں میں نقش عصمت ہے، احسن المقال ہے، بہار الانوار ہے، مدینۃ المعاجز ہے، دیگر کتابیں ہیں جس میں آخری ٹکڑا جو سیرت کا ہوتا ہے اس کو ہم مقتل کہہ سکتے ہیں اور اس سے بھی مصائب پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارا ہدف جو ہے مقتل کی پیور خالصتاً مقتل کے عنوان سے لکھی جانے والی کتابیں ہیں۔ اب جیسے ہم نے بتایا، اب حالات آپ نے دیکھ لیے بنو امیہ بنو عباس اور اس کے بعد سے لے کے اب تک کے حالات بہرحال کم و بیش ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمیں فری ہینڈ مل گیا ہے، لیکن ابھی بھی حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں، اور یہی کہا جاتا ہے امام جب ظہور کریں گے تبھی ہم یہ کھل کے مقتل پڑھیں گے اور بیوی کے دشمنوں کے نام بھی ہم کھل کر انشاءاللہ لیں گے۔ تو کتنے مقتل لکھے گئے، کتنی کوشش کی گئی، دیکھیں یہ بھی ان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے مقتل لکھنے کی جسے کہ ٹھانی اور مقتل لکھے۔ سیرت لکھنے ایک الگ بات ہے، لیکن مقتل لکھنا ایک بہت زیادہ جرت مندانہ قدم ہے۔ امام حسین کی شہادت، ان کے قتل، ان کے مصائب بیان کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ان کے خیمے میں موجود ہیں اور یزیدی فوجیں آپ کے اوپر تلواریں لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کتنی کوششیں ہوئیں اور ماشاءاللہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے علماء نے اس کام کو انجام دیا۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے تلوار سے بہتر ہے، تو شہید کے یا خون سے جو ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے شہید جو ہے وہ اپنی جان دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو مقتل لکھنے والا ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ جنت میں کچھ لوگ جنت میں شہداء جب جنت میں جائیں گے، اور سب سے پہلے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے کچھ جگہوں پہ، تو وہ دیکھیں گے ان سے پہلے نورانی ممبروں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ شہداء کے بارے میں ہے کہ ان کا درجہ بہت بلند ہوگا، ہم سے بھی پہلے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ تم ایک دن مرے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ مرتے تھے، روزانہ جیتے تھے، پھر دوسرے دن مرتے تھے، جیتے تھے، پھر دوسرے دن مرتے تھے۔ صابرین میں سے ہیں یہ لوگ۔ تو جو لوگ اپنی جان ہتھیلی بھی رکھ کے گھوم رہے ہیں، اب یہی علماء، یہی سیرت نگار، یہی مقاتل لکھنے والے لوگ، تو یقیناً ان کا درجہ شہداء سے بلند ہوگا۔ تو کتنا کام ہوا اور کتنی مشکل سے کام ہوا اور کتنا پروڈکٹیو کام ہوا اور کتنا مؤثر ہوا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک کتاب پڑھنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کتاب مہینوں میں جا کے ہم سے ختم ہوتی ہے، اور بس ہم تو ایک شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ذاکری ٹریننگ کلاس میں داخلہ اس لیے لیتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں 2-2.5 مہینے میں کچھ ٹپس مل جائیں گے، سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ہم جا کے کہہ سکتے ہیں بھئی ہم مدرسہ القائم سے مثلاً پڑھے ہوئے اور ہمیں جو ہے جگہ دی جائے۔ لوگوں نے کتنی مشکل
سے کتابیں لکھی ہیں اور ہمارے پاس ان کتابوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے. اور جب پڑھنے بیٹھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. جو ہم گلا کرتے ہیں نا کہ معاشرے میں ہمیں وقت نہیں دیا جاتا، عزت نہیں دی جاتی، ہمارا علم بہت ہے، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے. آپ کبھی مقتل کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح لکھی ہیں اور کس طرح لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے. ہم تو ایک مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری فوٹو کھنچ جائے، ہمارا نام بڑے بڑے حرفوں سے لکھے جائے، ہماری تصویر جو ہے آئے اور ہمارا پینل فلیکس بنے اور بار بار ہمارا اعلان ہو، واٹس ایپ پہ میسیجز چلیں وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے آیت اللہ آغا بزرگ تہرانی، آغا بزرگ تہرانی ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں. 40 سال تقریباً پوری زندگی ہوتی ہے. 20 سال کی عمر میں آدمی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، 30 سال کی عمر میں، اور پھر پریکٹیکل لائف اپنی شروع کرتا ہے. 40 سال انہوں نے لگا دیے. 25 جلدوں پر مشتمل کتاب، 11,000 صفحات پر پھیلی ہوئی، جس کے اندر 53,510 53,510 کتابوں کا تعارف شامل ہے. شیعہ کتابوں کا، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ. یعنی پوری زندگی انہوں نے فقط اس پر لگا دی کہ میں شیعہ کتابوں کو جمع کروں، ان کا تعارف شائع کروں، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کون سی نہیں پڑھنی چاہیے، کون معتبر ہے، کون سی کتاب معتبر نہیں ہے، کتنی دقیق ہے، کتنی اوتھینٹک ہے. 40 سال 11,000 صفحات پر مشتمل 25 جلدوں پر مشتمل کتاب 53,510. اب اندازہ لگا لیں انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی نا، یہ شروع سے لے کر آخر تک، پھر اس قابل ہوئے ہوں گے کہ اس پہ کچھ تبصرہ کریں اور پھر کہیں جا کے وہ. اچھا اس کے بعد کچھ لوگوں نے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کا مستدرک لکھا. یعنی مستدرک کہتے ہیں اس کتاب کو جو پہلی سابقہ کتاب میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرتا ہے. وہ بھی کئی لوگ ہیں. یعنی یہ وہ لوگ نہیں جو شاید آغا بزرگ تہرانی کا نام اس سے پہلے کسی نے سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ دیکھیں 2 لوگوں نے سنا ہے، آپ بتائیں 3 لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے صرف اس بات پہ، اگر وہ چاہتے تو خود اپنی ایک کتاب لکھ دیتے اور اس سے ان کی مقبولیت ہوتی، شہرت ہوتی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے جو ہے صرف تعارف شامل کرنا کتابوں کا. جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 23 سے لے کے 29، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 تک انہوں نے فقط مقاتل کی کتابوں کا تعارف شائع کیا. ان صفحات پر فقط کتابوں کا تعارف شائع کیا ہے کہ جس میں 200 کتابیں ہیں. اور کون سی کتابیں؟ جو لفظ مقتل سے شروع ہوتی ہیں. مقتل مطہری، مقتل خوارزمی، مقتل مکرم، صرف مقتل سے. حالانکہ ابھی ہم تقریباً 14 کتابوں کا تعارف کرانے جا رہے ہیں، جس میں سے 2 کتابیں مقتل سے شروع ہوتی ہیں، مقتل مطہری، مقتل مکرم. باقی کتابیں تو مقتل سے شروع نہیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے 200 کتابیں تو فقط ان کا انٹروڈکشن کروایا کہ جو مقتل سے شروع ہوتی ہے ان کا نام، کیونکہ آپ جب بھی ڈھونڈیں گے انڈیکس میں تو میم مقتل سے شروع کریں گے نا. اب اندازہ لگا لیجیے آپ کہ 200 سے زائد کتنی ہوں گی، جب 14 میں سے فقط 2 کتابیں مقتل پہ ہیں جو آپ کو ابھی بتانے کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو 90% کتابیں مزید ہوں گی، یعنی 1000-2000. تو کتنی لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام کیا ہوگا اور کتنا مشکل کام ہوگا. اور اس کے باوجود ابھی تک مسلسل مقتل جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں لگا کہ یہ حدیث بھی شامل ہونی چاہیے، ہمیں لگا کہ نہیں یہ حدیث نہیں شامل ہونی چاہیے. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو علم کا خزانہ ہے وہ کس طرح بچا ہوا ہے، کتنی مشکل سے بچا ہوا ہے. کیونکہ ہم کسی بھی حکومت کے پروردہ نہیں رہے ہیں، کسی بھی حکومت نے ہماری سپورٹ نہیں کی سوائے چند 100-200 سالوں میں صفوی حکومت نے ایران میں جو تھی. اس کے علاوہ 1400 سالوں میں کبھی بھی کوئی حکومت ہماری سرپرستی میں نہیں رہی، ہم کسی کے سرپرستی میں نہیں رہے. تو بہرحال تو آغا بزرگ تہرانی کی کوشش سے آپ کو معلوم چل گیا ہوگا کہ کتنی جو ہے وہ دقت لوگوں نے کی. یہاں پہ ایک بات ہے
اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی اتنی مشکل سے کتاب لکھی گئی، بڑی مشکل سے ملی ہوگی لوگوں کو، اور ہمیں بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، کچھ کتابیں ناپید ہو چکی ہیں، تو اس طرح تو مقتل تو بہت کم رہ گیا، مقتل کی روایتیں، مقتل کی باتیں جب بتانا ہی جرم ہے، اور ابھی تک تقریباً جرم ہی سمجھا جاتا ہے. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ زبان حال سے اگر آپ کسی بات کو بیان کریں، یعنی ایسا واقعہ جو ممکن ہو، پاسبل ہو، اور ہمارے عقیدے سے نہ ٹکراتا ہو، تو پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، اگرچہ کتاب غیر معتبر ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے معتبر کتاب ہے اور غیر معتبر حدیث آ جاتی ہے، جیسے بحر الانوار جس کی تلخیص کی اور سلیکٹڈ معتبر حدیثیں جو ہیں وہ شیخ عباس قمی نے جمع کی سفینۃ البحار کے نام سے. تو ٹھیک ہے، اچھی کاوش ہے. پھر آپ کے آغا محسن آصفی غالباً نام ہے ان کا، کابل افغانستان کے مجتہد، انہوں نے سلیکٹڈ بہار کی روایتوں کو جمع کیا، اور اتنا سلیکٹڈ جمع کیا تو لوگوں نے کہا آپ نے بچایا کیا، آپ نے چھوڑا کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا آپ نے. ان کو ذابح بحر الانوار کہا جاتا ہے، کہ بحر الانوار کو ذبح کرنے والے، کہ آپ نے 110 جلدوں میں کتنی جو ہے کاٹ چھانٹ کر ڈالی. تو یہ ذہن میں رکھیں، معتبر کتاب میں غیر معتبر حدیث آ سکتی ہے، اور غیر معتبر کتاب میں معتبر حدیث آ سکتی ہے. اس کا سمپل سا فارمولہ، معیار، کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ کے عقیدے سے نہ ٹکراتی ہو. زبان حال جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. بلکہ اگر کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی مکالمہ نہ بھی ہوا ہو اور ممکن ہے سوچ میں آیا ہو، اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. مطلب شہزادی نے 11 محرم کی صبح کو بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کہا ہوگا، بھیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں کربلا تک آ گئی، تمہارا ساتھ دیا، کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ میرے ساتھ شام چلو گے؟ تو نہیں معلوم کہ لاشے سے میرا دل کہتا ہے کہ آواز آئی ہوگی کہ بہن میں تو نہیں چلوں گا، میرا سر نوکے نیزہ پہ تمہارے ساتھ چلے گا. تو یہ ایک زبان حال کہ جو نہیں ہوا ہوگا، لیکن ایک جیسے شاعر کہتا ہے تو آپ نے زبان حال سے اس کو بیان کر دیا. تو عقیدے سے نہ ٹکراتی ہو، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک گفتگو تھی، تمہیدی گفتگو تھی، مقدماتی گفتگو تھی. اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کتاب کو لیتے ہیں. اس کتاب کا نام مؤلف، یعنی اس کو جمع کرنے والے، لکھنے والے کا نام، پھر اسلوب یا روش، کس انداز، کس ڈگر پہ وہ کتاب لکھی گئی ہے، مندرجات، اس کتاب میں انڈیکس میں کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، اعتبار، یعنی وہ کتاب کتنی معتبر ہے، اور پھر آخر میں اہم بات یا اہم نوٹ اس کتاب سے متعلق. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. پہلی کتاب نفس المحموم. نفس المحموم معمول لوگ پڑھتے ہیں، حقیقت میں کتاب ہے نفس المحموم. پوری کتاب جو نام ہے نفس المحموم فی مصیبت سیدنا الحسین المظلوم، غم زدہ نفس کی سانس ہمارے سردار حسین مظلوم کی مصیبت میں. اس کتاب کا نام امام کی اس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتابوں کے نام بھی قرآن اور حدیث سے اخذ کیے جاتے ہیں. کہ میری جیسے ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا، مذہبی نام رکھتے ہیں قرآن اور روایات سے ڈھونڈ کر، تو کتابوں کے نام بھی آیات اور روایات سے ڈھونڈ کر. امام کی حدیث ہے نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ. ہماری مصیبت پر غمگین ہونے والے کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، ہمارے غم میں مغموم ہونا عبادت ہے، اور ہمارے راز کو چھپانا جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہم رمضان میں کہتے ہیں نا، رمضان کے حوالے سے جو حدیث ہے، روزے دار کی سانس تسبیح ہے، سونا عبادت ہے. تو بالکل وہی ہے، جو غمگین ہوتا ہے امام کے غم میں، آل محمد کے غم میں، امام حسین کے غم میں، تو اس کی سانس تسبیح ہے. سانس تو آپ کو لینی ہے زندہ رہنے کے لیے، تو وہ تسبیح بن جائے گی. جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی خود غمگین رہنا، فیلنگ سیڈ، خوش ہونے کا جی نہیں چاہ رہا، منہ لٹکا ہوا ہے، ایام ازا ہیں، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. کیوں بھائی؟ دل نہیں چاہ رہا، دل رہا غمگین ہے، رنجیدہ ہے. تو یہ جو رنجیدگی ہے، یہ خود ایک عبادت ہے.
اور پھر کتمان یا تقیہ یا چھپانا امام کے رازوں کو، کیا مطلب کہ ایسے شخص سے امام کی فضیلت بیان کرنا جو اس کا سزاوار نہیں، جو اس قابل نہیں کہ اس کو امام کی حدیث یا فضیلت یا ان کا مقام و مرتبہ سمجھایا جائے۔ جو لوگ نعوذ باللہ میں امام کو اور یزید کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، کرسی کا چکر تھا اور اقتدار کی رسا کشی تھی، تو ایسے لوگوں کے سامنے امام کے فضائل ہی بیان کرنا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں امام سے پوچھ کر کہ میں کیا کروں، 70,000 حدیثیں میرے سینے میں بلبلا رہی ہیں، مطلب ابل رہی ہیں کہ میں کس سے بیان کروں، کس سے بھڑاس نکالوں۔ تو امام نے کہا کنویں میں جا کے اپنی بھڑاس نکال لے۔ حقیقت میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نہیں بیان کر سکتے، بہت ساری باتیں مبتدی کو نہیں بیان کی جا سکتی، عام عالم کو نہیں بیان کی جا سکتی۔ مجتہدین اور مراجعین بعض اوقات ایسی باتوں کو جانتے ہیں، تو کچھ باتیں ہم عوام کو بھی نہیں بتا سکتے، جو اخفا رکھنا ضروری ہے، دشمنان کو بھی بدرجہ اولا نہیں بتا سکتے۔ تو تقیہ جہاد کرنے کے برابر۔ اچھا، ان تینوں چیزوں میں کچھ نہیں کرنا آپ کو، نہ آپ کو سانس لینے میں کوئی ایکٹ، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، ہاتھ پیر ہلانے اور اسپونٹینیس ہے، آٹومیٹک ہے، جو خود آپ نے کرنی ہے۔ نمبر 2، غمگین ہونا، رنجیدگی، یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ تو ایک اسپونٹینیس اور ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے۔ اور پھر تقیہ یعنی چپ رہنا، تینوں میں کچھ بھی نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے امام سے عقیدت کے حوالے سے آپ کو یہ ثواب دیتا رہے گا۔ اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں، جیسے آپ کا دل شاد ہوا ہوگا، یہ حدیث سن کے خوش ہوئے ہوں گے آپ کہ بھئی اس کو محفوظ کرنا چاہیے، تو امام فرماتے ہیں اس حدیث کو سونے کے پانی سے تحریر کیا جائے۔ خود امام کہہ رہے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ، اتنی سگنیفیکنٹ حدیث ہے، جیسے ہم سلسلۃ الذہب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث سونے سے لکھنے کے قابل ہے، تو اس میں بھی کہا ہے۔ مؤلف کون ہیں؟ آپ کے جانے پہچانے شیخ عباس قمی، جن کو محدث قمی کہتے ہیں۔ اب محدث قمی کے نام سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنے بڑے محدث تھے، محدثین تو بہت سارے گزرے، صرف محدث اور اس کے آگے قمی لگا دینا کافی ہے آپ کی انٹروڈکشن کے لیے، تو بڑا ان کو کمال تھا اور بہت احتیاط برتتے تھے وہ حدیث کو جمع کرنے۔ مفاتیح الجنان ہمارے پاس گھر میں تقریباً موجود ہے، پھر جو ہے سفینۃ البحار جس میں سلیکٹڈ بحر الانوار کی جسے کہتے ہیں کہ کتابیں ہیں، روایات ہیں، پھر منتہی الاعمال جس کا اردو میں ترجمہ ہے احسن المقال، یہ بھی ہونی چاہیے بطور ذاکرہ کے، اور جس کا آخری ٹکڑا سیرت کے آخر میں مقتل کی جو ہے وہ جگہ رکھتا ہے۔ تو خود محدث ہوں گے تو آپ اندازہ لگا لیجئے، اب جب انہوں نے نفس المحموم لکھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا اس فن جو ہے وہ اس فن کو استعمال کیا ہوگا اور انہی روایتوں کو لیا ہوگا جو ان کے نزدیک معتبر ترین تھی۔ مختصر کتاب ہے، مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی مختصر، لیکن معتبر جسے کہتے ہیں کہ کتاب ہے، 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب مناقب امام حسین پہ، پھر بیعت یزید سے لے کے شہادت امام حسین تک، پھر واقعات بعد از شہادت امام حسین، پھر زیارت امام حسین، اور اس کے بعد توابین اور مختار کے واقعات۔ علی دوانی جس طرح آقا بزرگ تہرانی ایکسپرٹ تھے کتابوں کے اور تاریخ کے، اس طرح علی دوانی بھی تاریخ کے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ بڑا اچھا جملہ جو کافی ہے اس کتاب کا معتبر ہونا یا اوتھینٹسٹی کو بیان کرنے کے لیے، کہ معتبر کتابوں میں کسی بھی کتاب کو پڑھ کر مکمل سیرابی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تشنگی رہ جاتی ہے، لیکن نفس المحموم نامی کتاب کو پڑھ کر کچھ تشنگی نہیں رہ جاتی۔ یعنی جن کتابوں سے یہ لکھی گئی ہے، یعنی جیسے ابھی مخنف سے لکھی گئی ہے، لہوف سے اور دیگر کتابوں سے جو بھی ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے 4-5 کتابیں 10 کتابیں رکھی ہیں اور ان کتابوں سے جو جوس، جو ایکسٹریکٹ ہے، ایسنس ہے، اوتھینٹک روایتیں، بس ان کو پکڑ لیا، ان کو جمع کر دیا۔ تو جس کی جو خوبی تھی، تاریخی، عقیدتی، شاعری، مکالماتی انداز، وہ آپ نے لے کر اس میں جمع کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کتاب پڑھنی ہے، کتابیں بہت سی ہیں، 200 ہیں یا جو ابھی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں 18 یا 14 ہیں، آپ کہیں گے بھئی ہمیں ایک کتاب دے دیں بس کافی ہے، اسی کو ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پڑھ لیں، تو یہ نفس المحموم ہے جس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو
شیخ عباس قمی ظاہر سی بات ہے اعتبار یا معتبر ہونے کے حوالے سے بڑا بہترین نام ہے. اچھا اہم بات یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں میں نے اتنی کتابیں لکھی لیکن مقتل حسین لکھنے کی میری آرزو تھی اور یہ میری آخری آرزو تھی. انسان کی آخری آرزو آپ کو معلوم ہے کیسی ہوتی ہے, وہ آرزو ہوتی ہے جو تمام آرزوؤں پر مقدم ہوتی ہے. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی عرق ریزی کی ہوگی شیخ عباس قمی نے. اس کتاب میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں خدا را میری یا کسی بھی کتاب کا اقتباس جب بیان کریں یا لکھیں حوالہ ضرور دیں. یعنی انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے پلیجیرزم, کہ آپ کسی کی تحقیق کو اپنے نام سے بیان کر دیں, اور یہ قابل سزا جرم ہے ویسٹرن کنٹریز میں, اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کسی کی تحقیق کو اپنے نام سے جاری کر دیں یا اس کا نام نہ لیں, کتاب کا نام نہ بتائیں. یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہے. اچھا اس کا ایک فائدہ تو چلے اس کو ہو گیا, اس کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا, لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اوتھینٹسٹی میں, آپ کی گفتگو میں وزن پیدا ہو گیا کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی قیاس نہیں کیا بلکہ آپ نے کسی کی کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کو جو ہے وہ فارورڈ کیا. تو ایک تو یہ بات, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتاب کی چوری یعنی حوالے کی چوری جو ہے وہ مال کی چوری سے زیادہ ہے. اس کی تلخیص بھی لکھی ہے سید کاشف علی خوانصاری نے, یعنی ایک سمرائزڈ بک, 572 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اردو میں جتنی بھی کتابیں انشاءاللہ آپ کو متعارف کروائی جائیں گی اس درس میں, تمام کی تمام اردو میں اویلیبل ہیں, تمام کی تمام انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, تمام کی تمام بازار میں اویلیبل ہیں. تو یہ ایک بہانہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ بھئی فارسی میں ہے, عربی میں ہے, ہم کیسے پڑھیں. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ بھئی انٹرنیٹ پہ نہیں ہے, ہم کتابیں نہیں خرید سکتے. یہ بہانہ نہیں چلے گا بھئی ہمیں پرنٹڈ بک چاہیے. تمام آپ کی ہوم ڈلیوری, آپ کے گھر میں ڈلیوری ہو سکتی ہے. آپ فون کر دیں, آپ سے 150 روپے زیادہ لیں گے اور آپ کے گھر پہ کتاب چھوڑ کے جائیں گے. تقریباً تمام کتابیں یہ سرچ کی ہم نے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, اور ہم نے کچھ لنکس بھی ڈال دی ہیں اس میں کہ آپ اس لنک پہ کلک کریں تو خود آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اپنے پاس, اپنے کمپیوٹر میں جو ہے وہ جمع کر لیں. تو یہ بھی ایک طریقہ آسان ہے, آپ جو ہے جمع کر سکتے ہیں. تو یہ ہے نفس المحموم جسے کہتے ہیں کہ کتاب. اب آ جائیے لہوف, دوسری کتاب ہے. اس کا نام ویسے تو اللہوف علی قتل الطفوف, طفوف الملہوف علی قتل الطفوف, المسالک فی مقتل حسین. آغا بزرگ تہرانی کے نزدیک پہلا نام لہوف یہ زیادہ معتبر ہے. عربی زبان میں لکھی گئی. سید رضی الدین جسے کہتے ہیں ان کا اصل نام ہے, لیکن یہ جو ہے وہ ابن طاؤس کے نام سے زیادہ مشہور ہے. اور ابن طاؤس کا جو عرفا میں مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کو جمال العارفین کہا جاتا ہے. جمال العارفین یعنی عارفین کی زینت, یعنی اتنے بڑے عارف تھے کہ عرفا میں اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو عرفا کی صف, عرفا کی جو ہے وہ جماعت وہ ادھوری رہ جائے گی. خود شیخ عباس قمی بھی بڑے عارف اور بڑے جیسے کہتے ہیں کہ بزرگ تھے. تو شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ عارفوں کے عارف ہیں. تو اب اندازہ لگا لیجئے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آل طاؤس کے طاؤس, طاؤس کہتے ہیں مور کو, ان کے خاندان کا جو خاندانی نام ہے وہ طاؤس ہے. تو آل طاؤس کے طاؤس ہے. ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے, اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. محمد حسن طباطبائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا. محمد حسن طباطبائی بھائی ہیں محمد حسین طباطبائی کے. محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی ہے, بہت ماشاءاللہ شاید صفحے اول کی کتاب ہے تفسیر میں. محمد حسن طباطبائی کے پاس ایک فلسفے کے ماہر تھے, محمد حسن طباطبائی. تو محمد حسن طباطبائی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں آپ سے فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں فلسفے کا استاد ہوں, فلسفے میں مشہور ہوں. اچھا اس زمانے میں علماء اتنے پاپولر نہیں ہوتے جس طرح آج کل ویب سائٹس ہیں اور میڈیا ہے, اور اپنے آپ کو گمنام رکھا جسے کہتے ہیں کہ رکھا کرتے تھے. تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں جو ہوں وہ اتنا مشہور ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ارسطو نے بتایا ہے. اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ ارسطو کو تو مرے ہوئے 1000 سال سے زیادہ ہو چکے,
اور واقعی وہ فلسفے کا استاد تو تھا، لیکن اس نے تمہیں کیسے آگے بتا دیا؟ کہ میں نے اس کی روح کو بلایا تھا، اس کی روح نے مجھے آگے بتایا کہ تم فلسفہ، میں نے اس سے پوچھا، گائیڈ لائن لی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہارٹ کا ایشو ہے کون سے ڈاکٹر کو دکھائے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں اور تم بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں بہترین فلسفہ پڑھانے والا کون ہے؟ تو ارسطو کی روح نے کہا کہ تم جو ہے محمد حسن طباطبائی کے پاس جاؤ۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنا بڑا شاگرد، تو آپ اندازہ لگا لیں شاگرد بھی اس لیول کے ہوتے تھے کہ جو روحوں کو بلا سکتے تھے۔ تو اب مزے کہانی اب شروع ہوئی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب ہوتے یہ تھے فلسفے، جیسے ہم سائنس پڑھتے ہیں تو کبھی نیوٹن کا نام آتا ہے، کبھی آئنسٹائن کی تھیوری، کبھی کسی کی تھیوری، تو فلسفے کے نام آئے تھے کبھی ارسطو، کبھی افلاطون، کبھی سقراط، کبھی کچھ نہ نام۔ تو جب وہ پھنس جاتے تھے کسی کا نظریہ سمجھنے کے لیے تو اس کی روح کو بلا لیتے تھے، یعنی کبھی سقراط کی روح کو بلایا، بھائی بتاؤ، کبھی ملا صدرہ کی روح کو بلایا کہ میں آپ ایکسپلین کریں، آپ نے یہ بات کہی ہے فلاں جگہ فلاں مقام پر، کوئی فقہی بات آ گئی، اخلاقی بات آ گئی، تاریخی بات آ گئی، تو اس کے عالم کو، ایکسپرٹ کو بلا لیا، یا اس کے قول کو نہیں سمجھ پائے تو اس کو بلا لیا، آپ نے یہ بات کیسے کی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً ہر قسم کی شخصیت کو بلایا، ابن طاؤس سید مہدی بحر العلوم کو نہیں بلا سکے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ امیر المومنین کی خدمت میں مامور تھے برزخ میں۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے، لوگ جو ہے وہ برزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ کام وہ مرتے وقت بھی کر رہا ہوتا ہے یا اس کی زبان سے وہی نکل رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بزنس مین تھا، کاروباری تاجر تھا، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو کسی نے آ کے عالم کو بلایا گیا کہ بھائی جان نہیں نکل رہی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے والد کو کون سی چیز پسند تھی جس کو دیکھ کے سن کے وہ خوش ہوتے تھے؟ کہیں گے جب یہ دکان سے آتے تھے نا تو جو درہم و دینار ہوتے تھے نا تو اس کی چھنک کو اپنے کان سے سنتے تھے، بڑا مسکراتے تھے، کہیں گے بس وہی لے آؤ۔ تو درہم و دینار لائے گئے اور ان کو سنائے گئے تو ان کی روح نکل گئی۔ تو یہ یاد رکھیں، جو آپ کی عادت ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو خواب ہے، جو ہدف ہے، جو مشن ہے، ویژن ہے، بس اسی پہ آپ کی جو ہے جان نکلے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم، میں نے ایک بزرگ عالم دین سے بھی پوچھا کہ بھئی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس سے تو نہیں نظر آتا کہ یہ ایک زندگی کافی ہوگی، ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں اس میں شاید 10 زندگی ملے ہم کو، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی ہم کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہمیں کچھ ملا، تو پھر کیا کریں؟ کہنے لگا آپ برزخ میں پڑھ لیے گا۔ ہم نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہنے ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں وہی ہے، ابن طاؤس سید مہدی بحر العلوم برزخ میں مولا سے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ٹارگیٹ بنا لیں ابھی سے آپ، تو انشاءاللہ برزخ کا عذاب کیا کوئی بھی چیز آپ کو نہیں چھوئے گی، اور مزے سے آپ وہاں پڑھیے گا بھی، عذاب سے بھی بچ جائیے گا۔ تو ابن طاؤس اور سید مہدی بحر العلوم مولا کی خدمت میں مامور ہیں، وہ نہیں آ سکے، باقی لوگ بہرحال آ کے ان کو اپنے وہ بتا سکے۔ اقبال الاعمال کے بھی مصنف ہیں، شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان میں اقبال الاعمال کا بڑا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا۔ اقبال الاعمال میں ابن طاؤس نے یہ کہا مثلاً، تو کہا یہ جاتا ہے 50 سے زیادہ تالیف کے جسے کہتے ہیں کہ مؤلف ہیں یہ، جس میں علامہ ہلی بھی شامل ہیں۔ علامہ ہلی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن چکے تھے، اور 28 سال کی عمر میں مرجع بن چکے تھے۔ 28 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، اور پھر پریکٹیکل لائف میں آ کے کہتا ہے کہ میں تو خواہ میں ڈاکٹر بن گیا، یہ بزنس کر لیتا تو انجینئر بن گیا، یہ کام سیکھ لیتا تو اچھا تھا۔ تو 28 سال میں وہ مرجع بھی بن چکے تھے۔ وہ کس کے شاگرد تھے؟ ابن طاؤس کے، جنہوں نے یہ کتاب لحوف لکھی ہے۔ اور وہ لحوف لکھنے کا، جیسے ہم نے کہا نا، ہر کتاب کے لکھنے کا ایک پس منظر ہوتا ہے، کیوں لکھی گئی، اس میں ضرور کوئی ایسی خوبی ہوگی جو دیگر کتابوں میں نہیں تھی۔ تو اس میں کوئی ادبی، منطقی، تاریخی، مذہبی جسے کہتے ہیں تبدیلی نہیں، صرف وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے مصباح نامی کتاب لکھی جو کہ ذکر و اذکار پر مشتمل ہے، جو زیارتوں پہ جاتے ہیں،
تو میں نے یہ سوچا جب زیارتوں پہ آدمی جاتا ہے تو مقتل بھی پڑھتا ہے، مصائب بھی پڑھتا ہے. جیسے آپ کاروان میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زری پہ جائیں یا مقام علی اکبر پہ جائیں یا جہاں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. اچھا لگتا ہے ایک آدمی کو، وہ ماحول سامنے آ جاتا ہے جن حالات میں اس شخصیت نے قربانی دی. انہوں نے کہا کہ وہ جو کتاب تھی بڑی مختصر تھی، مصباح نامی زائرین کے لیے. تو میں چاہتا تھا کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں مقتل ہو، مصائب ہوں، اور جیبی کتاب ہو، پاکٹ بک ہو، جو جیب میں آ جائیں، ہاتھ میں ہو، ہینڈی ہو. تو انہوں نے مختصر ترین مقتل ہے یہ جو لکھا گیا ہے اب تک، فقط 150 صفحے پہ مشتمل ہے، اس سے زیادہ نہیں، بہت ہی پتلی سی جسے کہتے ہیں کہ کتاب لہوف نام سے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ مجھے فوراً کوئی چھوٹی سی کتاب بتا دیں تو آپ لہوف پڑھ کے جو ہے یہ ہدف عبور کر سکتے ہیں. علی دوانی کہتے ہیں کہ گو کہ آپ نے یہ کتاب اپنی جوانی میں لکھی لیکن پھر بھی کافی معتبر کتاب ہے. دیکھیے جوانی کا مطلب ہے 20 سال، تقریباً 25 سال ان کی عمر ہوگی. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آدمی حوضے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے بعد جسے کہتے ہیں کہ وہ میدان میں آتا ہے، اور پھر 40-50 سال گفتگو اور تقریر اور درس تو شاید وہ پہلے شروع کر دے، لیکن تصنیف کا جو معاملہ ہوتا ہے عموماً آخر میں آتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سرجن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، فزیشین تو اپنی پریکٹس بڑی جلدی شروع کر دیتا ہے، بام عروج پہ پہنچ جاتا ہے. سرجن بیچارہ شروع اپنی پریکٹس کرتا ہے جب اس کے سفید بال آتے ہیں اور جب وہ 40-50 کا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ فقط نوجوانی میں لکھی، تقریباً 20 سال کی عمر میں، لیکن پھر بھی بہت معتبر کتاب ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوانی ہی میں جو شخص لہوف جیسی، مقتل جیسی کتاب جو کہ ہنسنے ہنسانے کے اور جسے کہتے ہیں کہ تفریح کے اور مزے کے دن ہوتے ہیں، موجیں مارنے کے دن ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، تو ان کا مرتبہ مقام جو ہے وہ کتنا زیادہ بلند ہوگا. تیسری کتاب جو ہے وہ بحار الانوار ہے. بحار الانوار الجامعہ لدرر الاخبار الائمہ الاطہار، عامہ اطہار کی سیرت کے موتیوں کے نور کا سمندر، پوری جو ہے وہ کتاب یہ ہے. اس کو بلا شبہ معارف اسلامی یعنی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے ہمارا. بحار الانوار کو 25 جلدیں ہیں، 36 سالوں میں انہوں نے جو ہے لکھی ہیں، اور 110 ہی جلدیں تھیں پہلی، ہر جلد کا ایک عنوان تھا، اور 110 جسے کہتے ہیں کہ جلدوں پر بعد میں اس کو پھیلا دیا گیا، کئی جلدوں میں ایک ہی عنوان شامل ہے. وہی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں تھا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کیا کام کروں، کیا پڑھوں، کون سی چیز حاصل کروں جو میں مطمئن ہو جاؤں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ حدیث اور وحی یعنی قرآن اور اطرت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی اس پہ محنت کرے تو یہ چیزیں قیامت میں بھی کام آنے والی ہیں. چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا. اچھا جب کام شروع کیا تو پھر ان کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ میں کن کتابوں کو فوکس کروں، کن کتابوں سے استفادہ کروں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کتب اربع تو بہت مشہور ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن کتب اربع کی وجہ سے باقی کتابیں نظر انداز ہو رہی ہیں، کہ وہ ٹاپ 4 کتابیں تھیں جو ہے وہ کافی من لا یحضر الفقیہ، استبصار اور تہذیب. تو میں نے پھر کہا کہ یہ کتابیں تو محفوظ ہیں اور لوگوں کی دسترس میں ہیں، لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں، تو مجھے ایسی ان کتابوں کی طرف جانا چاہیے کہ جو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کتابیں ناپید ہو جائیں، غائب ہو جائیں اور پھر ہم ان سے محروم ہو جائیں. تو انہوں نے پھر جو ہے ان کتابوں سے استفادہ شروع کیا. بڑے امیر آدمی تھے، یعنی اپنے زمانے میں ملینر جسے کہتے ہیں. اتفاق سے جو صفوی حکمران تھے وہ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں اگر دولت ہو تو ہم اس کو غیر ضروری کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، سیر و تفریح میں، اپنی شان و شوکت دکھانے میں خرچ کرتے ہیں. تو دنیا وہی اچھی، دولت وہی اچھی جو دین کے لیے کام ہے. تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو غیر ممالک بھیجا کرتے تھے. مثلا لبنان بھیج دیا، کسی کو یمن بھیج دیا، کسی کو حجاز بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پہ فلاں کتاب رکھی ہوئی ہے فلاں کے پاس اور اسی کتاب خرید کے لاؤ. درم و دینار اشرفی اور قیمتی تحائف تک دیا کرتے تھے کہ فلاں بادشاہ ہے اس سے کہو کہ یہ کتاب فلاں سے مجھے لے کے دے دے اور یہ بادشاہ کو یہ تحفہ دے دینا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے وفد کو صرف آنے جانے کا خرچہ، قیام طعام کا خرچہ ہی کتنا ہوتا ہوگا.
پھر تحفے تحائف دینا بادشاہوں کے لیول کے، اب اندازہ لگا لیجئے 36 سال لگے ان کو، 36 ایئرس اس کتاب کو لکھنے میں، اور پوری ٹیم ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال فائنل کام جو ہے وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ امام خمینی کہتے ہیں بہار الانوار بائی اٹ سیلف 400 کتابوں کے برابر ہے، یعنی اگر آپ نے ایک بہار الانوار پڑھ لی 110 جلدوں پر مشتمل، تو سمجھ لیں آپ نے 400 کتابیں پڑھ لی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ نے تقریباً 386 شیعہ کتابیں اور 85 سنی کتابوں سے استفادہ کیا اور یہ کتاب لکھی ہے، اور حقیقت ہے کہ 400 کتابوں کے برابر ہے بہار الانوار۔ اس کی جلد نمبر 43، 44، 45 یہ 3 جلدیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں مقتل حسین موجود ہے۔ بہار الانوار اردو میں ائمہ اطہار اور جناب سیدہ پر مشتمل، سیرت پر مشتمل جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے، تقریباً 12 جلدیں ہیں۔ شروع کی جلدیں 1، 2، 3 یہ جناب سیدہ اور امام حسین سے متعلق ہیں، تو اس میں جو شہادت کے واقعات ہیں، کربلا کے واقعات ہیں، اس کو بطور مقتل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 110 جلدوں میں سے 43، 44، 45 آقا بزرگ طہرانی کہتے ہیں کہ اس جیسی تحقیقاتی اور باریک بینی پر مشتمل کتاب جو ہے وہ آج تک نہیں لکھی گئی۔ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب سے آثار اہل بیت کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ اچھا، یہاں بھی ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی بہار الانوار میں کمزور اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا مقصد سلیکشن نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کتابوں کو بچانا، کتابیں ضائع نہ ہو جائیں۔ جیسے کافی ہے، کافی کے اوپر کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ نے لکھا تھا کہ ہاں کافی شیعہ تو نہ، کہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، تو ہمارے غیر شیعہ افراد جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں کہ آپ کے تو امام نے کہا یہ کافی ہے، اس میں کتنی ضعیف حدیث ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں جو کچھ موجود ہے اگر ان سے استفادہ کر لیا گیا بھی تو کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام حدیثیں جو ہیں وہ اس میں صحیح ہوں گی۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، انہوں نے تو اثاثہ اہل بیت کو بچایا ہے بس، پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی کتاب جو ہے میں سلیکٹ کر لوں، کون سی روایات لوں۔ سفینۃ البحار موجود ہے شیخ عباس قمی کی، آصف محسنی کی بھی جو ہے وہ سلیکٹڈ انتخاب بہار الانوار موجود ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہار الانوار کی یہ 3 جلدیں، ہاں معیار اور اعتبار کے اعتبار سے اس کا مقابلہ کتب اربعہ سے نہیں ہو سکتا۔ کتب اربعہ سے جو احادیث ہیں ان سے مدد لی جاتی ہے فقہی احکام استنباط کرنے کے، بہار الانوار سے آپ یہ کام نہیں لے سکتے۔ ہاں اخلاقی اور تاریخی واقعات اس سے لے سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب فقہی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے نہیں لکھی گئی۔ فارسی، اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں میں بہرحال اب تو اس کے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں۔ اب کتابوں میں ایک نئی روش چلی ہے سافٹ ویئرز کا۔ سافٹ ویئر کیا ہے کہ آپ نے کتاب لے لی، اس کا سافٹ ویئر لے لیا، اب آپ نے لفظ لکھا کربلا، تو کربلا سے متعلق بہار الانوار میں جہاں جہاں کچھ بھی بیان ہوا ہو وہ ایک ساتھ آ جائے گا۔ مصائب یا مقتل حسین، تو امام حسین کی شہادت سے متعلق جو مٹیریل ہوگا وہ اس میں آ جائے گا۔ تو آپ کو پوری بہار الانوار کی روح گردانی کی ضرورت نہیں، اب تو بہت آسان ہو گئی ہے۔ مطلب کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو موبائل پر ایک ہی دن کے اندر مجلس بنا لیتے ہیں، صرف موبائل پر، کہ اگر آپ کی اسپیشلی فارسی پہ دسترس ہو تو یقین کیجئے آپ کے لیے تو بہت آپشنز ہیں۔ فارسی میں سرچ انجن بہت اچھے ہیں، مٹیریل بہت ہے، مواد بہت ہے، سند اور اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے بڑی آسانی سے آپ کو مواد یا ماخذ مل جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی محنت کر کے فارسی اگر آپ کر لیں تو موبائل پہ بیٹھے بیٹھے آپ ایک دن میں مجلس تیار کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ تو بہار الانوار کی کتاب کو آپ فقہی نہیں، تاریخی اور جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سافٹ ویئر میں یہ ایک فائدہ ہو، جیسے نور سافٹ ویئر ہے،
اگر آپ کی فارسی اچھی ہے تو نور سافٹ ویئر ایک بہترین سافٹ ویئر ہے. نور سافٹ ویئر مثلاً آپ نے لکھ دیا کربلا یا جس لیے آپ نے لکھ دیا جہاد، تو اور اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، جامع الحدیث اور جامع التفسیر، اس کے بھی سافٹ ویئر ہیں. یعنی جتنی تفسیریں انہوں نے ایک سافٹ ویئر میں جمع کر دی ہیں، جتنی تاریخ انہوں نے ایک سافٹ ویئر میں جمع کر دی ہے، جتنی حدیثیں انہوں نے ایک سافٹ ویئر میں جمع کر دی ہیں. اب آپ نے لفظ لکھ دیا حجاب، اب کافی من لا یحضر الفقیہ، تہذیب، استفسار، بہار الانوار، جتنی کتابوں میں حجاب سے متعلق حدیثیں ہیں وہ آ جائیں گی. ایک ایک کتاب کو اٹھ کے، اب تو علماء نے کتابیں خریدنا چھوڑ دی ہیں، وہ کہتی ہیں اب سب کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے تو ہم اس سے خود جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اور جو اب سافٹ ویئر کا زمانہ آیا ہے اس میں تو جیسے کہتے ہیں ایک نور سافٹ ویئر 3500 زیادہ سے زیادہ خرچ ہوں گے آپ کے فارسی میں، لیکن اتنی کتابیں ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کافی ہے. پوری لائبریری اگر آپ کرنا چاہیں تو ہزاروں کتابیں، ورنہ اس سافٹ ویئر میں سب کتابیں آپ کو مل جائیں گی. 5ویں اہم کتاب ہے مقتل مطا، نہیں بلکہ 4تھی کتاب مقتل مکرم. بحر الانوار کی پہلی، دوسری، تیسری جلد ہے جس میں امام حسین بی بی سیدہ کے واقعات ہیں، اور اس میں مقتل بھی آپ کو مل جائے گا. مقتل مکرم، مقتل حسین بھی کہتے ہیں، مقتل مکرم بھی کہتے ہیں. عبد الرزاق موسوی مکرم تھے. مکرم ان کے ایک بزرگ تھے خاندان کے، جن کو بیماری ہوئی تو وہ گھر پہ ہی سکونت اختیار کر گئے، گھر سے نہیں نکلتے تھے، گھر پہ ہی انہوں نے قرار پایا جسے کہتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام مکرم، ان کے خاندان کا نام پڑ گیا. تقریباً 70-75 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور بہترین کتاب ہے، مدلل کتاب ہے. بہت ساری روایات کو جو کہ انہوں نے خود جیسے لہوف سے اور نفس المحموم سے، بہار سے لی ہیں، انہوں نے رد کیا ہے اپنی دلیل کی بنیاد پر، اور اپنی جو ہے ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے صرف معتبر حدیث کو لیا ہے. تو اچھی کتاب ہے، معتبر ترین حدیثیں آپ کو ملیں گی. آیت اللہ نائینی، محسن الحکیم اور خوئی کے یہ شاگرد رہیں. 34 کتابیں ان کی الگ سے سیرت اور تاریخ کے موضوعات پر موجود ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مقتل مطہری ہے. مقتل مطہری فارسی زبان میں لکھی گئی. اب تک جو 4 کتابیں ہم نے آپ کو بتائیں وہ عربی زبان میں لکھی گئی، جن کا ترجمہ فارسی میں اور پھر ان کا ترجمہ اردو میں ہوا. یہ ڈائریکٹ فارسی ہی میں لکھی گئی. شہید مطہری کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ امام خمینی ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. ایک پھلدار درخت سے تشبیہ دیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ میں فلاں کی کتاب پڑھ لوں، تو آپ نے کہا کیا میرے بیٹے کی کتابیں ختم ہو گئی ہیں کہ تم فلاں کی کتاب پڑھ رہے ہو. اور باقی بہت ہی باعمل عالم تھے. ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ ان کے زمانہ طالب علمی میں ان کا دوست تھا جو نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا تھا، اور کہتا تھا کہ نہیں میں فجر پڑھوں گا اور مسجد میں جا کے پڑھوں گا، نماز شب کے لیے مدرسے کا پانی استعمال کرنا پڑتا، کھارا ہوتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے، منہ میں جاتا ہے. حالانکہ مستحب ہے، اگر چھوڑ دیتا تو کیا تھا، واجب تو نہیں ہے غسل وضو میں کلی. تو ایک دفعہ خواب میں دیکھا اس دوست نے مطہری کے کہ ایک شخص مجھے اٹھا رہا ہے نماز شب کے لیے، اور کہہ رہا ہے اٹھو، میں عثمان بن حنیف ہوں، مولا علی کا نمائندہ، اور مولا نے مجھے بھیجا تو میں اٹھانے کے لیے، تو اٹھ جاؤ. تو اس کو یہ کہہ کے جھنجھوڑنے لگا. ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا شہید مطہری اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لوٹا ہے، پانی ہے. کہنے لگے کہ آج تمہارا بہانہ نہیں چلے گا، میں تمہارے لیے نہر سے میٹھا پانی لے کر آیا ہوں وضو کے لیے. تو اتنی بڑی باعمل شخصیت ہوا کرتے تھے، صرف علمی نہیں، علم کا اندازہ لگا لیں، فلسفے کے ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے. جب تدریس مکمل ہو گئی، یعنی درس مکمل ہو گیا، تحصیل مکمل ہو گئی، تو ان کو کسی نے کہا کہ اگر آپ کو مدرسے میں جگہ نہیں مل رہی تو آپ تہران یونیورسٹی میں فلسفے کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، وہاں ایک ٹیچر کی جگہ خالی ہے. انہوں نے کہا میں جا کے کیا کروں گا، میں نے تو مدرسے کا فلسفہ پڑھا ہے، میں نے اسلامی فلسفہ پڑھا ہے، اور یہ فلسفہ تو یونانی بھی ہوتا ہے اور یورپی بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا چلو پھر بھی کچھ کام کرنے کو نہیں ہے، میں کچھ ایکٹیویٹی ڈھونڈ لوں. اب یہ گیا 4-5 لوگ بیٹھ کے پینل میں ان کا انٹرویو لیا گیا. اب وہ انٹرویو اتنا طویل ہو گیا کہ پریشان ہو گیا کہ انٹرویو تو ختم ہو گیا، یہ پھر اس طرح بے تکلفانہ مجھ سے باتیں کیوں کر رہے ہیں اور سوالات ہی پوچھ رہے ہیں.
تو کہیں گے میں سمجھا نہیں، انٹرویو کا ٹائم تو ختم ہو گیا، آپ پھر بھی مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں. کہیں گے آپ انٹرویو میں پاس ہو چکے ہیں، 20 میں سے 20 نمبر ہیں آپ کے، ہم تو صرف اپنی معلومات میں اضافے کے لیے آپ سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں. تو کافی عرصے تک ماشاءاللہ پھر وہ تہران یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے وہ سربراہ رہے، پھر امام خمینی کے دست راست رہے، سیاست میں کافی فعال رہے. کمیونزم اور مغربی ثقافت میں ان کا بہت کام ہے. وہ کسی بھی موضوع کو لیتے ہیں تو پوری دنیا کی سیر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے. یہ بہت زیادہ ناقد تھے، کرٹیکل تھے تنقید کرنے میں کربلا سے متعلق غلو یا منحرف شدہ روایات کو کتابوں میں لکھنے سے. تو یہ بہت سخت رویہ اختیار کرتے تھے اور علی اعلان کہتے تھے کہ یہ روایت غلط، یہ غلط، یہ غلط. تو انہوں نے کتاب لکھی تھی حماسہ حسینی، جس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے سارے انحرافات کا، عزاداری میں جو من گھڑت غلط چیزیں آ گئی ہیں. 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے حماسہ حسینی کو. اگر آپ مقتل مطہری کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا. تو بیسیکلی مقتل مطہری جو ہیں وہ تحریری کتاب نہیں ہے، ان کی ایک سیٹ 61 مجالس کا مجموعہ ہے، اور اس میں بھی مقتل، اس میں بھی مصائب. بس کسی نے مجلس پڑھی، مجلس کے اینڈ پر اس نے مصائب پڑھے، بس مصائب کو انہوں نے لے لیا، ریکارڈ کر لیا، اس کو لکھ لیا. تقریباً تمام اہل بیت اطہار کے اہم شخصیات، معصومین اور دیگر افراد کے مصائب انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں. دیٹس اٹ. کوئی ریفرنس بک نہیں ہے کہ جب وہ بتائیں کہ بھئی یہ فلاں جگہ موجود ہے، جیسے لہوف میں اور نفس المحموم میں، بہار میں ریفرنسز موجود ہوتے ہیں نا، تو اس میں ریفرنسز نہیں ہیں. ہاں، آپ اس لیے اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ خود بہت بڑے ناقد تھے انحراف عزاداری کے، تو انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے ان باتوں پہ جو کہ عزاداری کے نام پہ شامل کر دی گئی اور تھی نہیں. تو اس حساب سے یہ معتبر سمجھی جائے گی. 61 مجالس کے مصائب فقط جسے کہتے ہیں کہ موجود ہیں، فارسی میں ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ اردو کا جامع پہنایا گیا ہے. 70 سے زائد آثار ہیں ان کے 28 جلدوں پر، یعنی تمام کاوشیں تقریری اگر آپ کو پڑھنی ہے، بلکہ اس کی بھی ویب سائٹ بھی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہے. 28 جلدیں پہ آپ کو مل جائیں گی. تو یہ 5 اہم ترین کتابیں تھیں. اور اچھا، یہ مقتل مطہری کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ تقریری موضوعات کو لیا گیا ہے، تو تقریر میں بہت ساری باتیں تشنہ رہ جاتی ہیں. کبھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ نہیں بیان کر پاتے، کبھی مجمع ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تمام بات کر سکیں. کتاب میں آپ ہر بات لکھ دیتے ہیں، فرصت بھی ہوتی ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ یہ ہر قسم کا طبقہ پڑھے گا. تو بہت سارے زاویے تشنہ سمجھے جا سکتے ہیں اس میں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ تقاریر کا، جیسے ہمارے یہاں مجالس کی کتابیں ہوتی ہیں، فلاں کی مجالس، کفایت حسین کی مجالس، رشید ترابی کی مجالس، نصر الاصطحادی کی مجالس کا مجموعہ، طالب جوہری کتابوں مجالس کا مجموعہ، اس میں سے پھر آپ نے لے لی مصائب کی روایات، یا خود ریکارڈنگ ہی آپ سن لیتے ہیں. مشہور جو علماء ہیں ان کے مصائب لے کے آپ نے پڑھ دیا. تو بالکل یہی معاملہ ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سارے مصائب نہ ملیں، مکمل مصائب نہ ملیں اور حوالے کے ساتھ نہ ملیں. ہاں، اوتھینٹسٹی اس حوالے سے ہوگی کہ یہ خود بہت بڑے ناقد رہے ہیں. یہ وہ 5 کتابیں جو ٹاپ 5 میں شمار ہوتی ہیں اور اسٹار بکس جسے کہتے ہیں کہ مصائب کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلے درس میں، اگلی نشست میں کریں گے. آپ کے مدرسۃ القائم کی طرف سے بھی یہ ریکمینڈڈ کتابیں ہیں، تو ان سے بھی آپ ابتدا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی طریقہ کار ہے، جیسے کوئی مبتدی ہے تو وہ کہیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، تو اس کے لیے ایک الگ انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آپ کو ہم بتا دیں گے. اور جو مجلس سے پڑھ رہا ہے آلریڈی کتابیں کچھ پڑھ چکا ہے، اس کے لیے کون سی کتابیں ہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک ہی کتاب پڑھنی تھی، پھر کون سی کتاب. اگر آپ کہیں میں 3 کتابیں افورڈ کر سکتا ہوں، 3 کتابیں مجھے بتا دیں، تو وہ بھی. پھر آپ کا مزاج کیسا ہے، عربی فارسی پہ دسترس ہے کہ نہیں، یہ پھر آپ کے سامنے مجمع کیسا ہے، تو اس حساب سے بھی انشاءاللہ انڈیویجول ریکمنڈیشن کی جا سکتی ہے، جو سوال جواب کی نشست میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو باقی جو کتابیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں، اگلے نشست میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما.
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔